آج آپ کے سامنے سیریل پیش ہے نفسیاتی کلینک اور اس کا کیس نمبر 1۔ یہاں پر میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ اس سیریل کے تمام نام اور ان کے کردار فرضی ہیں، کسی سے بھی مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی۔ شکریہ۔ فیصل ایک ذہین بچہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی کلاس میں بیٹھنے کے لیے پیچھے والی کرسی کا انتخاب کرتا۔ اسے جب بھی کوئی ہوم ورک ملتا تو وہ اپنا ہوم ورک سب کاموں سے پہلے کرتا اور بہت اچھا کرتا۔ اپنی ٹیچرز کی تمام باتیں بآسانی اس کی سمجھ میں آ جاتی تھیں، لیکن جب بھی ٹیچر اس سے کلاس میں کوئی سوال کرتی تو وہ اس کا جواب نہیں دیتا، اور جب اسے آگے بیٹھنے کے لیے کہتی تو بھی وہ انکار کر دیتا۔ اس کا کوئی خاص دوست بھی نہیں تھا۔ اسی طرح وہ انٹرول میں کھیلا بھی نہیں کرتا۔ ساری کلاسوں میں مختلف کھیلوں میں مصروف ہو جاتی، مگر وہ تنہا ان سب کو دیکھتا رہتا۔ سارے بچے اس کو ڈل اور لیزی کہنے لگے۔ اس کی ٹیچر نے پیرنٹس میٹنگ کے دوران یہ مسئلہ اس کے والدین کے ساتھ شیئر کیا۔ فیصل کے والدین اس کو اپنے طور پر سمجھاتے، مگر پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی۔ اس کی امی جب اسے گھر میں کھانا دیتی تو اکیلے بیٹھ کر تو آرام سے کھا لیتا، مگر ساری فیملی کے ساتھ کھانے سے گریز کرتا، اور اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا اور ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے تو بجائے ان کے ساتھ کھیلنے کے اپنے گھر میں ہی کہیں چھپ جاتا۔ اسی طرح کی اور بھی کئی علامتیں تھیں جو کہ عام بچوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے والدین اس کی طرف سے پریشان تھے۔ انہوں نے اس کا ڈاکٹر سے معائنہ بھی کروایا، لیکن کوئی مرض دریافت نہیں ہو سکا کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ بچہ دوسروں کے مقابلے میں سست روی کا شکار کیوں ہے۔ بالآخر اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کو ایک اچھے سائیکاٹرسٹ کو دکھائیں گے۔ حالانکہ یہ مشورہ پہلے بھی فیصل کی ٹیچر نے دیا تھا، مگر اس کی امی یہ کہتی کہ یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے جو میں اس کو دکھاؤں، اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بچہ نفسیاتی ہے۔ اور بچوں سے پیچھے ہونے کی شکایت صرف ایکٹیویٹی میں ہی تو ہے، ویسے وہ پڑھائی میں تو اور بچوں سے کچھ آگے ہی ہے۔ لیکن اب وہ اپنے شوہر کے سمجھانے پر راضی ہو گئی تھیں، کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ میرے بچے کو لوگ اب بھی تو کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ کا بچہ اور بچوں کے مقابلے میں جسمانی طور پر کمزور ہے، ورنہ کیوں سب کی طرح مقابلے وغیرہ میں حصہ نہیں لیتا۔ اسی سوچ سے وہ مجبور ہو کر مان گئیں۔ پھر انہوں نے ملک کے مشہور سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر عمر عزیز سے ملنے کے لیے وقت طے کیا، اور مقررہ وقت پر وہ دونوں فیصل کو لے کر ڈاکٹر عمر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عمر عزیز کے اسسٹنٹ نے پہلے ہی بنیادی کیس ہسٹری لے کر ان تک پہنچا دی تھی، جو کہ وہ ملاقات سے پہلے ہی پڑھ چکے تھے۔ ڈاکٹر عمر نے کھڑے ہو کر اپنے کمرے میں ان کا استقبال کیا اور ان کا حال چال پوچھا۔ پھر والدین سے کہنے لگے کہ آپ لوگ باہر تشریف رکھیں، مجھے اب فیصل سے باتیں کرنی ہیں، اور دونوں ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب فیصل تھوڑا خوفزدہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور بولے، آؤ یار فیصل، ہم لوگ ذرا ادھر صوفے پر بیٹھتے ہیں، اور دونوں ایک بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ پھر کہنے لگے، مجھے یہاں سارا دن لوگوں سے ملنے میں گزر جاتا ہے۔ مجھے کرکٹ دیکھنے کا اور کھیلنے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بچپن میں پڑھائی میں لگا رہا اور اب یہاں مصروف ہوتا ہوں۔
آپ کو آتا ہے کرکٹ کھیلنا؟ جی بس وہ میں کھیلتا تو نہیں ہوں لیکن تھوڑا سا آتا ہے، فیصل نے جواب دیا۔ ارے مجھے تو تھوڑا سا بھی نہیں آتا، آج میرا دل صرف کھیلنے کو چاہ رہا ہے، میں آج اپنا کام نہیں کروں گا، صرف آپ کے ساتھ کھیلوں گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں کھیلوں گا، کوئی بڑا نہیں ملا کیا؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ وہ لوگ تو مجھے ہرا دیں گے اور ہارنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور آپ کو تو میں آسانی سے ہرا دوں گا اور میں جیت جاؤں گا، اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے صوفے کے نیچے سے ایک بیٹ بال خود جھک کر نکالا اور بولے، چلو بھائی آ جاؤ، ہم لوگ دوسرے دروازے سے لان میں چل کر کھیلتے ہیں، تمہارے امی ابو سمجھیں گے کہ تمہارا علاج ہو رہا ہے، جبکہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کسی دوائی یا انجیکشن کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ فیصل کو لے کر لان میں آ گئے اور بیٹ الٹا پکڑ لیا۔ چلو اب مجھے بال کراؤ۔ فیصل زور سے ہنسا، ارے انکل یہ تو آپ نے بیٹ ہی الٹا پکڑا ہوا ہے، اس کو دوسری طرف سے پکڑیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آنکھ کے اشارے سے اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے بیٹ کو دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ چلو بھائی اب کراؤ بال۔ اچھا بال ذرا آہستہ کرانا، زیادہ زور سے نہیں کرانا، مجھے شاٹ مارنا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر فیصل کی آنکھوں میں ایک شرارت سوجھی اور اس نے تھوڑا سا بھاگتے ہوئے بال اپنا پورا زور لگاتے ہوئے پھینکی، اور ڈاکٹر صاحب گیند کو کھیلنے کے لیے درمیان میں بالکل سامنے آ گئے اور بال ٹپا کھا کر سیدھی ڈاکٹر صاحب کی ناک پر جا لگی، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ناک پکڑ کر بیٹھ گئے اور زور زور سے ہائے ہائے کرنے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر فیصل ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، ارے تم ہنس رہے ہو، جاؤ جلدی سے میری ٹیبل پر چوٹ لگانے والا پلاسٹر موجود ہے، لے کر آؤ۔ اور فیصل بھاگتا ہوا گیا اور لے کر آ گیا۔ اب اسے ذرا کھول کر میری ناک کے اوپر لگاؤ۔ فیصل نے اب تیزی کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ نہ بابا نہ، میں تمہارے ساتھ بھی نہیں کھیلوں گا، تم تو بہت فاسٹ بال کرواتے ہو، میری ناک پر چوٹ لگ گئی، اب اگر مجھے اپنی ناک صاف کرنی پڑی تو بھلا میں کیسے کروں گا؟ فیصل زور زور سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستا رہا۔ انکل اب اتنی تیز نہیں کراؤں گا، وعدہ، پکا وعدہ، فیصل نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میں یہاں تمہارے ساتھ کلینک پر نہیں کھیلوں گا، ورنہ میرے سارے اسٹاف والے ہنسیں گے، میں اب چھٹی والے دن تمہارے گھر پر آؤں گا کرکٹ کھیلنے کے لیے، اب آپ اپنے گھر جاؤ۔ اچھا رکو، سنو، پہلے میرے ساتھ مل کر تھوڑی سی چاکلیٹ کھا لو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی دراز سے 2 چاکلیٹ نکالیں اور ایک خود کھانے لگے اور دوسری فیصل کی طرف بڑھا دی۔ فیصل اب بلا تکلف ان کے ساتھ چاکلیٹ کے مزے لے رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے امی ابو انتظار کر رہے ہوں گے، اب آپ جائیں، میں چھٹی والے دن آپ کے گھر آؤں گا۔ یہ سن کر فیصل نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ ڈاکٹر عمر سے علاج کا یہ پہلا سیشن ہوا۔ اب دوسرے سیشن میں وہ فیصل کے گھر اس کو فون کر کے پہنچ گئے اور اب ان کے پاس کرکٹ کا پورا کٹ بیگ موجود تھا۔ انہوں نے فیصل سے کہا کہ چلو کسی قریبی پارک میں چلتے ہیں۔ فیصل ان کو لے کر ایک گھر کے نزدیکی پارک میں آ گیا۔ ان دونوں نے گراس پر کرکٹ کھیلنی شروع کی۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہاں کئی بچے آ کر کھڑے ہو کر شوق سے دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے فیصل سے کہا، ان بچوں سے پوچھو
کیا وہ بھی کھیلیں گے؟ شاید ان کا دل بھی تو چاہ رہا ہے، مگر ان بچوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہم سے بولنے کی۔ یہ سن کر فیصل نے ان بچوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کھیلنا ہے ہمارے ساتھ؟ تو بچے خوشی سے راضی ہو گئے۔ اب وہ بچوں میں گھل مل گیا تھا، اور جب کھیل ختم کر کے وہ دونوں گھر واپس پہنچے تو فیصل بہت تھک چکا تھا۔ اتنی دیر تک وہ کبھی میدان میں نہیں کھیلا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے گھر پہنچ کر اس کی امی کو بتایا کہ رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم اب تک 2 سیشن مکمل کر چکے ہیں اور تیسرے کے لیے میں آپ کو جلد فون کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کلینک چلے گئے، اور ادھر فیصل نے اپنی امی سے ضد کی کہ اسے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لا کر دیں۔ ان کی امی نے کہا ابھی تمہاری پسند کا کھانا بننے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ وہ بولا امی جو بھی پکا ہوا ہے موجود ہے وہی دے دیں۔ فیصل کی امی بڑی حیران ہوئی کہ یہ تو بڑے نخرے کر کے کھاتا تھا، اور آج جو بھی پکا ہوا تیار ہے وہی مانگ رہا ہے۔ پھر اس کی امی نے جو بھی تھا سامنے رکھ دیا اور فیصل نے پیٹ بھر کر کھایا۔ آج وہ جسمانی طور پر تو تھک چکا تھا، لیکن چہرے سے ذہنی طور پر فریش نظر آ رہا تھا۔ گھبراہٹ کی علامت بہت کم تھی۔ اگلے دن وہ جب اسکول پہنچا تو اس نے انٹرویل میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھی حیران تھے، مگر بڑی خوشی سے انہوں نے اپنے دوست فیصل کو اپنے ساتھ کھلایا۔ اب وہ تقریباً روزانہ کھیلنا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد شام کو ڈاکٹر انکل کا فون آیا اور انہوں نے فیصل کو بلوا کر بات کی اور پوچھا کیا حال ہے؟ میں تو تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، 2 دن ہو گئے میں نے کرکٹ بھی نہیں کھیلی۔ ویسے پہلے دن جو میری ناک پر چوٹ لگی تھی وہ اب ٹھیک ہے، اور ہاں میری بات سنو، تم صرف میرے ساتھ کھیلنا، اسکول میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا ورنہ تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ ان کی بات سن کر فیصل ہنسنے لگا، کہنے لگا ڈاکٹر انکل میں تو 2 دن سے اسکول میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ اچھا واقعی؟ یار مجھے تو پہلے ہی دن تم نے چوٹ مار دی تھی، ڈاکٹر انکل نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے انکل کھیلیں تو چوٹ تو لگے گی، اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ فیصل نے اب ڈاکٹر صاحب کو سمجھانا شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے اوکے تھینکس کہہ کر اجازت مانگی۔ 2-3 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کا پھر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کل پھر اپنے بیٹے کو کلینک پر چھوڑ دیں، میں خود سیشن مکمل ہونے پر واپسی میں اس کو گھر چھوڑ دوں گا، آپ کو یہاں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ فیصل کی امی نے ابو کو بتایا اور دونوں نے اطمینان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ اب فیصل خود ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے لیے بے چین سا نظر آتا ہے۔ پھر اگلے دن جب فیصل کے والدین اس کو کلینک پر چھوڑ کر چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے باہر آ کر فیصل کو خوش آمدید کہا اور اس کے ہاتھ پر خوشی سے ایک تالی ماری۔ بولے یار آج مجھے ایک جگہ بچوں کو دیکھنے جانا ہے، مگر میرا اکیلے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اور مجھے چھوٹے بچوں سے ملنے سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ وہ بہت شرارت کرتے ہیں، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ اگر وہ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو تم ان کو سمجھانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے ان بچوں کو کچھ دوائی بھی کھلانی ہے اور اس سلسلے میں
مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اور فیصل بخوشی راضی ہو گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے ایک بچوں کے مینٹل ہسپتال لے گئے، جہاں کچھ اسپیشل بچے بھی موجود تھے، اور آج ڈاکٹر عمر کو انہیں بھی سیشن ٹریٹمنٹ دینی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ فیصل کو بھی رکھا، اور وہ جب بھی کسی بھی اسپیشل چائلڈ سے پرسنل بات کرتے تو ان کے ساتھ فیصل موجود ہوتا۔ اس دوران فیصل نے بچوں کو بڑے ہی مشاہدے والی نظر سے جانچا، اور یہ بچے کسی نہ کسی طرح مختلف کمزوریوں یا ذہنی بیماری کا شکار ہیں، لیکن میں ان بچوں کے مقابلے میں کس قدر بہتر ہوں، اور اسے اپنی صحت کی قیمت کا اندازہ بخوبی ہونے لگا۔ اپنا مقررہ وقت گزار کر ڈاکٹر عمر فیصل کو گھر چھوڑتے ہوئے واپس اپنے کلینک پہنچ گئے۔ اپنی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے فیصل کی فائل کھولی اور کمنٹس کے خانے میں اپنے تاثرات ان الفاظ میں لکھے: میں اب مطمئن ہوں، بچے کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں، علاج مکمل ہو گیا ہے۔ گھر پہنچ کر فیصل نے اپنے والدین کو آج کے دن کی مصروفیات کے بارے میں بتایا، اور ایک کے بعد ایک بچوں کی پریشانیوں اور تکالیف کا ذکر کیا، اور اپنے امی ابو کو اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھی ڈاکٹر عمر انکل جیسا بننا چاہتا ہے اور دوسروں کے دکھ کو کم کرنا چاہتا ہے۔ یہی بات اگلے روز اس نے اپنی ٹیچر سے بھی کہی۔ اب وہ انٹرویل میں بھی کھیل کے میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہتا۔ اس میں کافی حوصلہ اور اعتماد آ چکا تھا۔ پڑھائی کے میدان میں تو وہ پہلے ہی ایک ذہین طالب علم تھا، بس اس کو ایک خوف تھا کہ وہ دوسروں سے ہار جائے گا اور شاید اس کے پاس صلاحیت کی کمی ہے اور لوگ اس پر ہنسیں گے۔ مگر اب وہ ایک پراعتماد بچہ تھا جس نے اپنا فیوچر پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اس کے والدین ڈاکٹر عمر کے شکر گزار تھے، جنہوں نے اپنے 3-4 نفسیاتی سیشن میں ان کے بچے کی حالت کو بدل دیا تھا۔ اب فیصل اکثر اپنے ابو کے ساتھ کسی پارک میں جا کر کرکٹ کی نیٹ پریکٹس کرتا، جس کی وجہ سے اس کے ابو کو بھی نفسیاتی حالت بہتر بنانے کا موقع مل گیا تھا۔